نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا کے بعد سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرامی، آج کا ہمارا موضوع شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بن علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بن ہاشم ابو عبداللہ القریشی الہاشمی ہے۔ کربلا میں شہید ہونے والے مرد مجاہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے اور دنیا میں آپ کا پھولوں کا گلدستہ ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پیدا ہوئے اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 ہجری میں پیدا ہوئے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گٹھی دی اور ان کے منہ میں لعاب دہن ڈالا اور ان کے لیے دعا کی اور آپ کا نام حسین رکھا، اور اس سے پہلے آپ کے والد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا نام حرب رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7ویں روز ان کا نام رکھا اور ان کا عقیقہ کیا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے کے درمیان سے سر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے نچلے حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ابن زیاد کے پاس موجود تھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لایا گیا اور وہ آپ کی ناک پر چھڑی رکھ کر کہنے لگا، میں نے اس کی مانند خوبصورت نہیں دیکھا۔ میں نے اسے کہا، آپ سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے 5 سال یا اس کے قریب پائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث روایت کی ہے، اور مسلم بن الحجاج نے بیان کیا ہے کہ آپ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت حاصل تھی، اور صالح بن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے باپ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ سکا تابعی ہیں، یعنی، اور یہ غریب قول ہے۔ پھر تو وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہیں گے کہ وہ بطریق اولا تابعی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کا اکرام کرتے تھے اور ان سے محبت و شفقت کا اظہار کرتے تھے۔ حاصل کلام یہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور آپ کی صحبت اختیار کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہونے کی حالت میں فوت ہو گئے، لیکن آپ چھوٹے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ جو تم سے جنگ کرے میری اس سے جنگ ہے، اور جو تم سے صلح رکھے میری اس سے صلح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ تھے۔ آپ نے ایک کندھے پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور دوسرے کندھے پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حسن کو اور کبھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چومتے آ رہے تھے کہ آپ ہمارے پاس پہنچ گئے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو ان سے محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں، سوائے میرے 2 خالہ زاد بھائیوں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کے۔ جب خلافت آپ کے بھائی کے پاس واپس آئی اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصالحت کرنے کا ارادہ کیا تو یہ بات آپ کو گرا گزری، اور آپ نے اس بارے میں اپنے بھائی کی رائے کو درست قرار نہ دیا بلکہ اسے اہل شام کے ساتھ جنگ کرنے کی ترغیب دی۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے کہا، خدا کی قسم میں نے ارادہ کیا ہے کہ تجھے گھر میں قید کر دوں
اور اس کا دروازہ تجھ پر بند کر دوں حتیٰ کہ اس کام سے فارغ ہو جاؤں، پھر میں تمہیں باہر نکالوں۔ اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات دیکھی تو سکوت اختیار کر لیا اور صلح کر لی۔ اور جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت مستحکم ہو گئی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے جاتے تھے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت احترام کرتے اور ان دونوں کو خوش آمدید کہتے اور انہیں بہت عطیات دیتے تھے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن میں ان دونوں کو 2 لاکھ درہم دیے اور کہا، انہیں لے لو، میں پسر ہند ہوں، خدا کی قسم تم دونوں کو مجھ سے پہلے اور میرے بعد کوئی نہ دے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم نہ آپ اور نہ آپ سے پہلے اور آپ کے بعد کوئی شخص ہم سے افضل آدمی کو دے گا۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جایا کرتے تھے، جس نے حضرت معاویہ کے بیٹے یزید کے ساتھ 21 ہجری میں قسطنطنیہ سے جنگ کی تھی۔ اور جب حضرت معاویہ کی زندگی میں یزید کے لیے بیعت لی گئی تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مخالفت کی اور اسی پر قائم رہے، اور حضرت ابن عباس نے بیعت کر لی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد رجب 20 ہجری میں خلافت یزید کی بیعت ہوئی۔ یزید کی ولادت 26 ہجری میں ہوئی، اور جس دن اس کی بیعت ہوئی اس کی عمر 23 سال تھی۔ یزید نے اپنے والد کے تابعین کو صوبوں میں اپنے عہدوں پر برقرار رکھا اور ان میں سے کسی ایک کو بھی معزول نہ کیا، اور یہ اس کی ذہانت کی بات ہے۔ یزید جب حکمران بنا تو اس کی صرف یہ خواہش تھی کہ وہ لوگ اس کی بیعت کر لیں جنہوں نے یزید کی بیعت کرنے کے لیے حضرت معاویہ کی بات کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ اس نے نائب مدینہ ولید بن عتبہ کو خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، امیر المومنین یزید کی طرف سے ولید بن عتبہ کی طرف۔ اما بعد، حضرت معاویہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے سرفراز کیا اور خلیفہ بنایا اور مالک بنایا اور انہیں قوت دی۔ وہ ایک اندازے کے ساتھ زندہ رہیں اور وقت آنے پر فوت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے۔ وہ قابل تعریف حالت میں زندہ ہیں اور نیک اور متقی ہونے کی حالت میں فوت ہوئے۔ یزید کا ایک اور خفیہ خط یہ تھا، اما بعد، حسین بن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت کے لیے سختی سے پکڑو اور ان سے کسی قسم کی رعایت نہ کرو حتیٰ کہ وہ بیعت کر لے۔ جب ولید بن عتبہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کی خبر ملی تو وہ سخت مشکل میں پڑ گیا، چنانچہ اس نے مروان بن حکم کو بلاوا بھیجا اور اسے یزید کا خط پڑھ کر سنایا اور ان افراد کے بارے میں اس سے مشورہ کیا۔ مروان نے کہا کہ میری رائے تو قبل اس کہ انہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کی خبر ملے ان کو بیعت کے لیے بلواؤ، اور اگر وہ بیعت کرنے سے انکار کر دے تو انہیں قتل کر دو۔ اس پر ولید نے فوراً عبداللہ بن عمر بن عثمان بن عفان کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھیج دیا۔ یہ دونوں مسجد میں موجود تھے۔ عبداللہ نے ان سے کہا کہ امیر تمہیں بلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم جاؤ، ہم ابھی آتے ہیں۔ جب وہ واپس چلا گیا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ شاید ان کا طاغی بادشاہ مر گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا بھی یہی خیال ہے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر کے دروازے پر پہنچ گئے۔ اندر جانے کی اجازت مانگی تو آپ کو اجازت مل گئی۔ آپ نے اپنے آدمیوں کو دروازے پر بٹھا دیا اور ان سے کہا اگر تم شک میں ڈالنے والی کوئی بات سنو تو فوراً اندر آ جانا۔ اس کے بعد آپ اکیلے اندر چلے گئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ اس وقت مروان بھی ولید کے پاس موجود تھا۔ ولید بن عتبہ نے آپ کو یزید کا خط دیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کی خبر سنائی۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ معاویہ پر رحم فرمائے۔ اس کے بعد جب امیر نے آپ کو بیعت کی دعوت دی تو آپ نے فرمایا کہ مجھ جیسا آدمی خفیہ طور پر بیعت نہیں کر سکتا اور نہ ہی صرف میری بیعت آپ کے لیے کافی ہے۔ جب لوگ جمع ہو جائیں تو ہمیں بھی ان کے ساتھ بلا لینا۔
اس طرح سے یہ کام بیک وقت ہو جائے گا۔ ولید نے، جو ایک عافیت پسند شخص تھا، کہا کہ اچھا، اب آپ اللہ کے نام سے تشریف لے جائیں اور پھر لوگوں کی جماعت کے ساتھ ہی آ جائیں۔ اس پر مروان نے ولید سے کہا، اگر اس وقت یہ بیعت کیے بغیر نکل گئے تو پھر ان کے اور آپ کے درمیان بہت سے خون خرابے ہوں گے۔ انہیں روک لیں اور جب تک بیعت نہ کرے انہیں باہر نہ جانے دے، ورنہ ان کو قتل کر دے۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے ابن زرقاء، کیا تو مجھے قتل کرے گا؟ نہیں، بلکہ تو نے جھوٹ بکا ہے اور تو نے ایک گناہ کی بات کہی ہے۔ اس کے بعد آپ واپس اپنے گھر چلے گئے۔ مروان نے ولید سے کہا، اس کے بعد آپ کو کبھی نہ دیکھیں گے۔ ولید نے جواب دیا کہ اے مروان، اللہ کی قسم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے معاوضے میں ساری کائنات بھی مجھے منظور نہیں۔ سبحان اللہ، کیا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس لیے قتل کر دوں کہ وہ بیعت کرنے سے انکار کرتے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، قیامت کے روز اس کا میزان ہلکا ہوگا۔ ولید نے عبداللہ بن زبیر کو بلاوا بھیجا۔ وہ ایک شب و روز ٹال مٹول کرتے رہیں اور ولید کے پاس نہ گئے۔ اس کے بعد وہ اپنے موالی اور اپنے بھائی جعفر کو ساتھ لے کر فرا کے راستے مکہ کو روانہ ہو گئے۔ ولید نے ان کے پیچھے پیدل اور گھوڑے سوار آدمی روانہ کیے، لیکن وہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس نہ لا سکے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روانگی سے ایک دن بعد 28 رجب المرجب 60 ہجری کی شب کو محمد بن انفیہ کے سوا اپنے تمام اہل و عیال کو ساتھ لے کر مکہ المکرمہ روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر آپ اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھے ہو گئے۔ ولید نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا بھیجا اور ان سے کہا کہ یزید کی بیعت کرو۔ واقدی نے بیان کیا ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر آئی تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں موجود نہ تھے، بلکہ وہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تھے۔ یہ دونوں مکہ سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مدینہ کی خبر پوچھی تو انہوں نے جواب دیا کہ معاویہ کی موت اور یزید بن معاویہ کی بیعت۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور مسلمانوں کی جماعت میں تفرقہ نہ ڈالو۔ پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد جب تمام علاقوں سے بیعت کی خبریں آ گئی تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لوگوں کے ہمراہ بیعت کر لی۔ یزید بن معاویہ نے اسی سال رمضان المبارک 20 ہجری میں ولید بن عتبہ کو کوتاہی کی اور غفلت کی بنا پر مدینہ کی گورنری سے معزول کر دیا اور اسے بھی امیر مکہ عمرو بن سعید ابن العاص کی نیابت میں دے دیا۔ چنانچہ وہ رمضان المبارک ہی کے مہینے میں یا جیسا کہ کہا گیا ہے ذی القعدہ میں مدینہ آ گیا۔ یہ ایک نہایت متکبر اور خود سر انسان تھا۔ اس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرنے اور انہیں کچل ڈالنے کے لیے ان کے بھائی عمرو بن زبیر کو ان پر مسلط کر دیا، جس کی ان سے دشمنی تھی، اور خود مدینہ سے اسے کمک بھیجتا ہے۔ نصیحین سے ثابت ہے کہ جب عمرو بن سعید نے مکہ کو امدادی فوجیں بھیج رہے تھے تو ابو شریح خزاعی نے اسے کہا کہ اے امیر، اگر اجازت ہو تو میں آپ کو ایک حدیث سناؤں۔ فتح مکہ سے اگلے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کے لیے کھڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ کو لوگوں نے نہیں بلکہ اللہ نے حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں کشت و خون کی اجازت نہیں دی، نہ مجھ سے پہلے اور نہ میرے بعد، اور مجھے بھی صرف ایک دن کی ایک ساعت کے لیے رخصت ملی ہے۔ اس کے بعد آج سے اس کی حرمت اسی طرح قائم ہو گئی، پر جو حاضر ہے وہ غائب تک میری یہ بات پہنچا دے۔ ناظرین گرامی، جب لوگوں نے یزید بن معاویہ کی بیعت کی خبریں سنی تو ان کی نگاہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اٹھنے لگی۔ وہ ان کے پاس آتے، ان کی مجلس میں بیٹھتے اور ان کے ارشادات سنتے۔ ادھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے کعبہ کے پاس مثلاً بچھا لیا اور ذکر الہی میں مشغول ہو گئے۔ البتہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجالس میں آتے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی اور ان کی طرف لوگوں کی میلاد کی وجہ سے وہ اپنے دل کی بات نہ کہہ پاتے۔ انہوں نے مکہ سے کچھ سرایا بھیجا جنہوں نے ان یزیدیوں پر فتح پائی جو آپ کے در پہ قتل تھے۔ آپ نے اپنے بھائی عمر کو قید میں ڈال دیا اور اس سے اپنا انتقام لیا۔ اس کارروائی سے حجاز کے علاقوں میں حضرت عبداللہ بن زبیر کا نام روشن ہو گیا اور دور دراز تک ان کی شہرت ہو گئی، لیکن اس کے باوجود وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح عرض العزیز نہ بن سکے، کیونکہ سید کبیرہ اور بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم کے فرزند ہونے کے بنا پر لوگوں کے دل ان کی طرف مائل تھے۔ اس وقت تمام زمین پر آپ کا ہم پلہ یا بد مقابل کوئی بھی نہ تھا، لیکن یزیدی حکومت کی تمام مشینری آپ کے خلاف تھی۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں داخل ہوئے تو ایک شخص مسلم بن عصبہ یا مختار بن ابی عبید ثقفی کے ہم قیام کیا۔ اہل کوفہ نے آپ کی آمد کی خبر ایک دوسرے کو دے دی۔ لوگ آپ کے پاس آئے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت پر بیعت کر کے عہد کیا کہ وہ اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ آپ کی مدد کریں گے۔ چنانچہ اہل کوفہ میں سے 12,000 افراد نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر اس تعداد میں اضافہ ہوتا گیا حتیٰ کہ ان کی تعداد 18,000 تک پہنچ گئی۔ اس پر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ آپ کی بیعت اور دیگر امور کی تکمیل ہو چکی ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ اس پر آپ مکہ سے کوفہ کو روانہ ہو گئے۔ یہ خبر سارے شہر میں پھیل گئی حتیٰ کہ امیر کوفہ نعمان بن بشیر کے کانوں میں بھی اس کی بھنک پڑ گئی۔ اس نے لوگوں سے خطاب کیا، انہیں اختلاف و فتنہ انگیزی سے منع کیا اور اتحاد التزام سنت کی تلقین کی۔ اس نے کہا کہ جو مجھ سے جنگ نہ کرے گا میں بھی اس سے جنگ نہ کروں گا، اور جو مجھ پر حملہ نہ کرے گا میں بھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اور نہ ہی تم کو محض گمان کی بنا پر پکڑوں گا، لیکن قسم ہے اس خدا کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اگر تم نے اپنے امام کو چھوڑ دیا اور اس کی بیعت کو توڑ دیا تو میں اس وقت تک تمہارے ساتھ لڑوں گا جب تک کہ میری تلوار کا قبضہ میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اس کے بعد یزید نے مسلم بن عمر باہلی کے ہاتھ ابن زیاد کو خط لکھا کہ کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرو، اور جب وہ تمہارے ہاتھ آ جائے تو اسے قتل کر دو یا جلا وطن کر دو۔ ابن زیاد بصرہ سے کوفہ کو روانہ ہو گیا، اور جب وہاں پہنچا تو کالے امامے سے ڈھاٹا باندھ کر شہر میں داخل ہوا۔ وہ جس اجتماع سے بھی گزرتا کہتا السلام علیکم، اور لوگ اس کے جواب میں کہتے وعلیکم السلام، مرحبا اے رسول اللہ کے بیٹے۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کیونکہ وہ ان کے انتظار میں تھے۔ ابن زیاد شہر میں 17 سواروں کے ہمراہ داخل ہوا، لیکن بکثرت لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ اس پر مسلم بن عمر نے ان سے کہا کہ پیچھے ہٹو، یہ امیر عبداللہ بن زیاد ہے۔ یہ سن کر انہیں بڑا دکھ ہوا اور ان کے دل ٹوٹ گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ عبیداللہ کو بھی اس خبر کی تصدیق ہو گئی جو یزید کو مسلم بن عقیل کی آمد اور بیعت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملی تھی۔